ایک مرتبہ ایک ہندو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ارادہ اس کا نیک نہیں تھا، برے نیت اور برے ارادے سے آیا تھا۔ بغل میں اس نے خنجر دبا رکھا تھا اور اس کا ارادہ تھا معاذ اللہ حضرت خواجہ صاحب کو شہید کرنے کا۔ شہنشاہ چشت اہل بہشت کو اس نیت سے شہید کرنے آیا کہ میں ان کو شہید کر دوں گا، نہ یہ رہیں گے اور نہ یہ اسلام کی دعوت دیں گے، نہ اسلام کی تبلیغ کریں گے، نہ اسلام پھیلے گا، نہ اسلام یہاں ترقی پذیر ہو سکے گا۔ چونکہ شہنشاہ چشت اہل بہشت خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے اسلام کو پھیلایا اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اور 90 لاکھ ہندوؤں نے آپ سے کلمہ پڑھا۔ اب وہ اس نیت سے آیا کہ ہمارا تو دین ہے، وہ جو بت پرستی ہے وہ تو ختم ہو رہی ہے، لوگ اسلام کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اسلام کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اب وہ اس نیت سے آیا کہ معاذ اللہ میں خواجہ صاحب کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ بغل میں اس کے خنجر ہے، ارادہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، بری نیت کے ساتھ آیا ہے۔ اور اتفاق ایسا کہ جب سامنے آیا تو خواجہ صاحب آنکھیں بند کیے ہوئے اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، ذکر الہ میں مشغول ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ اب وہ انتظار میں ہے موقع پا کر کے معاذ اللہ میں شہید کروں، کہ میں ابھی شہید کرتا ہوں، تھوڑی دیر بعد حملہ کرتا ہوں، آپ تو اکیلے ہیں، ابھی آپ کی آنکھیں بند ہیں۔ تو آپ نے فوراً فرمایا، آنکھیں نہیں کھولی، ابھی آنکھیں بند ہیں، فوراً فرمایا ہندو تو جس کام کے لیے ہے وہ کام کر، تاکہ تجھے دیر نہ ہو، تو اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر واپس لوٹ جا۔ اب وہ لرزنے لگا، اس کا جسم کانپنے لگا، اس کی بغل سے جو خنجر تھا وہ نیچے گر گیا اور بڑا شرمندہ ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ابھی تو بابا جی نے آنکھیں بھی نہیں کھولی، ابھی تو میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی تو میں نے بتایا بھی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، ان کو میرے دل کے خیالات کا پتہ چل گیا، میری نیت جان گئے۔ تو فوراً وہ آپ کے قدموں میں گرا اور رونے لگا۔ تو آپ نے آنکھیں کھولی، فرمایا کس ارادے سے آیا تھا، کس نیت سے آیا تھا؟ عرض کی حضور مجھے معافی دے دیں، آج کے بعد میں اپنے گناہوں سے توبہ طیب ہوتا ہوں، میں آپ کے آقا مولا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں آج کے بعد اپنے کفر سے توبہ طیب ہوتا ہوں۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جس کے غلاموں کی یہ شان ہے اس کے آقا کا کیا مقام ہوگا، جس کا غلام جو ہے وہ دلوں کی باتیں جان لیتا ہے، تو اس کا آقا مولا اپنے غلاموں کی دلوں کی باتیں کیوں نہیں جانتے ہوں گے؟ جن کے غلاموں کا یہ مقام ہے ان کے آقا کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ۔